السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، حابل نہایت ہی سعادت مند، فرما بردار اور نیک سیرت بیٹے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابل اور قابل کے بارے میں آپ نے سنا ہی ہوگا۔ جو ان میں حابل تھے، انہیں اوصاف حمیدہ کی بدولت حضرت آدم علیہ السلام کی تمام امیدوں کا مرکز مانا جاتا تھا۔ حضرت حابل بن چکے تھے حضرت آدم علیہ السلام کی امیدوں کے مرکز۔ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کو بھی یقین تھا کہ میری نسل کو راہ راست پر رکھنے اور اللہ کے دین کو آگے بڑھانے میں یہی میرا بیٹا ہم قدم ہوگا۔ چنانچہ یہی وہ بنیادی وجہ تھی کہ جس بنا پر حسد میں آ کر قابل نے حضرت حابل کو شہید کر دیا تھا، کیونکہ قابل چاہتا تھا کہ حضرت آدم کے بعد نبوت کا تاج اور انسانوں کی باغ دور کا صحرا اسی کے سر سجے۔ اور اس کے علاوہ ان میں بحث یہ بھی تھی کہ حضرت حابل کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا تھا اور ان کا اس سے ہی نکاح ہونے والا تھا جس سے وہ چاہتے تھے، اور قابل بھی انہی سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال حسد جلن کی آگ میں جل کر اس نے حضرت حابل کو شہید کر دیا۔ حابل چونکہ حضرت آدم اور حضرت حوا کی آنکھوں کے تارے تھے، اس لیے ان کی شہادت کے بعد وہ دونوں بے حد غمگین رہنے لگے۔ دوسری طرف شیطان قابل کے پاس آ گیا۔ قابل کے پاس آ کر شیطان نے اس کو گھر سے بھاگنے کے لیے کہنے لگا کہ اگر تم یہاں رہو گے تو تمہارا باپ تمہیں مار ڈالے گا۔ بس اسی قتل کے ڈر سے قابل اپنی بیوی کو لے کر یمن کی پہاڑیوں میں جا بسے۔ اصل میں شیطان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں قابل توبہ نہ کر لے، حضرت آدم کا تابع دار بیٹا نہ بن جائے۔ پہاڑیوں میں جا کر نسل قابل خوب بڑھنے لگی اور وہاں اس کی کثیر اولادیں ہوئی۔ ناظرین محترم، تاریخ گواہ ہے کہ قابل اور اس کی اولاد نے سب سے پہلے آتش پرستی اور پھر شیطان کے بہکاوے میں آ کر بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل، حسد، فساد اور بت پرستی کی بنیاد قابل ہی نے رکھی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی مکرم خاتم الانبیاء رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو وہ اس کا ایک گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اسی لیے کہ یہ وہی شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ مسند احمد باحوالہ۔ دوسری طرف حضرت حابل کی شہادت کے بعد حضرت آدم غمگین رہنے لگے۔ انہیں اپنے جانشین کو کھونے کا بہت دکھ تھا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا اکثر بیٹھ کر گھنٹوں آنسو بہایا کرتے۔ پھر ایک دن اللہ پاک سے حضرت آدم علیہ السلام نے یوں دعا فرمائی کہ اے اللہ پاک، مجھے ایسی پاک اولاد عطا فرما جو تیرے دین کو پھیلانے میں میری مدد کرے اور میرے بعد بھی تیرے نام کو اور تیرے پیغام کو دنیا میں پھیلاتا رہے۔ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور پھر کچھ ہی عرصہ بعد حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت شیش کی پیدائش پر حضرت آدم اور اماں حوا نے بے حد خوشیاں منائی اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ روایت میں ہے کہ جب حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت آدم کی عمر مبارک 130 برس کی تھی۔ جب یہ تیسرا بیٹا پیدا ہوا تو اماں حوا نے ان کا نام شیش رکھا۔ عربی میں شیش کے معنی ہیں عطیہ خداوندی کے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے جانے والا خوبصورت تحفہ۔ شروع ہی سے حضرت آدم نے حضرت شیش علیہ السلام کی تعلیم تربیت پر خاصی توجہ دی، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہی اب ان کا جانشین ہے، اسی کی نسل آدم کی سرداری کرنی ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت شیش علیہ السلام کو جنت کا واقعہ سناتے، اچھے اور برے کی پہچان کرواتے۔ جو حضرت شیش علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، ان کی پوشیدہ صلاحیتیں اور والدین کی تعلیم اور تربیت رنگ لاتی رہی۔ حضرت آدم نے ان کو درس تدریس اور وعظ و تبلیغ کے خوبصورت اور منفرد طریقے سکھائے، انہیں دن اور رات کی گھڑیوں کی طرح پہچان کروائی اور ان اوقات میں ہونے والی عبادتوں کی تعلیم دی۔ اس کے علاوہ طوفان نوح کے بارے میں بھی آگاہ کیا جو کچھ عرصے بعد ہونے والا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو حضرت شیش سے بڑی امید تھی، جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک بیٹا قتل ہو گیا تھا اور دوسرا شیطان کا پیروکار بن کر کفر کے راستے پر چل نکلا تھا۔ اب اللہ کے دین کو آگے پھیلانے اور شیطان کے سر کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیش علیہ السلام ہی تھے۔ ناظرین محترم، 960 برس کی عمر میں حضرت آدم علیہ السلام وفات پا گئے اور نسل انسانی کی باغ دوڑ حضرت شیش علیہ السلام کے کندھوں پر آ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد
اللہ پاک نے حضرت شیش علیہ السلام کو نبوت کے درجے پر فائز کر دیا، چنانچہ حضرت آدم کے بعد آپ دوسرے نبی تھے۔ حضرت شیش علیہ السلام کو اللہ پاک نے قصیر اولاد سے نوازا اور وہ سارے بڑے فرما بردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کل 4 کتابیں اور 100 صحیفے اپنے پیغمبروں پر نازل کیے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ان 100 میں سے 50 صحیفے حضرت شیش علیہ السلام پر ہی اترے۔ بحوالہ ابن قصیر۔ اس کے علاوہ ناظرین محترم بہت ساری حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت شیش علیہ السلام کی نبوت کا ذکر کیا۔ حضرت شیش پوری عمر اپنی اولاد کی تربیت میں لگے رہے۔ ان کو یہی ڈر تھا کہ کہیں میری اولاد بھی میرے بھائی کی طرح شیطان کی پیروکار نہ بن جائے۔ آخری عمر میں حضرت شیش نے گوشہ نشینی اختیار کر لی اور آپ کی اولاد آپ کے کام کو بڑھاتی رہی۔ دوسری طرف قابل کی نسل اس قدر بے باک ہو گئی کہ وہ حضرت شیش کی اولادوں پر حملہ آور ہوتے اور اناج وغیرہ لوٹ کر لے جاتے۔ دنیا کی پہلی جنگ بھی انہی 2 نسلوں کے درمیان ہوئی۔ جنگ کی وجہ یہ تھی کہ قابل اپنے بیٹے کی شادی حضرت شیش کی بیٹی سے کرنا چاہتا تھا، لیکن حضرت شیش اس کی شادی کے سخت خلاف تھے، اور ویسے بھی حضرت آدم نے وفات کے وقت حضرت شیش کو نصیحت کی تھی کہ اے میرے جانشین، میرے بعد تقوی اختیار کرنا اور اپنی نسل کو قابل سے پاک رکھنا۔ ایسا ہی ہوا۔ حضرت شیش نے شادی سے انکار کیا، جس پر قابل کے بیٹے حضرت شیش کی اولاد میں سے لڑکی کو اٹھا کر لے گئے، جس پر حضرت شیش نے اللہ کے حکم سے قابل کے لشکر پر حملہ کیا اور انہیں تہس نہس کر کے لڑکی کو آزاد کروا لیا۔ مسلمان، یہودی اور عیسائی اس بات پر متفق ہیں کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ نسل حضرت شیش علیہ السلام سے ہے، کیونکہ حابیل 20 سال کی عمر میں شہید کر دیے گئے اور ان کا کوئی جانشین بھی نہیں تھا۔ قابل اور ان کی اولاد شیطان کی پیروکار بنی، جس کو طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا تھا۔ اس لیے نسل انسانی صرف اور صرف حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام سے ہے۔ علامہ ابن قصیر قصص الانبیاء میں لکھتے ہیں کہ حضرت شیش علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنی کثیر اولادوں میں سے اپنے بیٹے حضرت انوس کو جانشین مقرر کیا۔ انوس کے بعد کنان ان کے جانشین مقرر ہوئے۔ کنان کے بعد مہلعیال جانشین ہوئے۔ یہ مہلعیال ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے قلعوں کی بنیاد ڈالی اور انسانوں کو قلعہ بنانا سکھایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے شیطان اور اس کے پیروکاروں کو انسانی بستیوں سے نکال کر ویرانوں اور جنگلات کی طرف بھیج دیا۔ 40 سال کی حکمرانی کے بعد انہوں نے اخنوق کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ مشہور روایتوں کے مطابق ناظرین محترم اخنوق ہی حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ حضرت شیش علیہ السلام کی وفات 912 برس کی عمر میں ہوئی۔ مختلف روایت میں 3 مقامات درج ہیں کہ جہاں ان کا مزار مبارک ہے۔ نمبر 1 تو ہے غازہ، نمبر 2 ہے عراق کا شہر مواصل، نمبر 3 ہے ایودھیا، بھارت۔ اب ان تینوں قبر مبارک میں حضرت شیش علیہ السلام کی اصل قبر کون سی ہے، یہ تو اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہمارا مقصد تھا آپ تک یہ پہنچانا، ہم نے آپ تک یہ معلومات پہنچا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے نبیوں انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک سیرت پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔